بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صدق الله مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور طالبات، پس پردہ سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کے ادارے صوت القرآن کی جانب سے ہر مہینہ منعقد ہونے والا اصلاحی مجلس کا ماہانہ پروگرام ہے۔ اس کو ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا عبدالعلیم حسامی صاحب دامت برکاتہم بڑے اچھے اور مناسب طریقے سے اور اچھی کیفیت کے ساتھ اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی نظر بد سے محفوظ رکھے اور مزید اس سلسلے میں استحکام اور ان کاوشوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں مقبولیت نصیب فرما دے۔ عزیز طلباء اور طالبات اور ماؤں اور بہنوں، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خیر اور شر دونوں کے مجموعے سے پیدا کیا۔ خیر کا مطلب اچھائی، بھلائی، اور شر کا مطلب ہے برائی۔ انسان کی فطرت میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان المبارک آیا، جاگنے کی راتیں آئیں، جمعہ کا مبارک دن آیا، عیدین کے دن آئے، تو ہماری طبیعتوں کے اندر خیر کا غلبہ ہوتا ہے۔ اچھی بات کا، اچھی صفت کا ہمارے اندر گویا ایک مزاج بن جاتا ہے اور ہم اس خیر کے جذبے کے پروان چڑھنے کے نتیجے میں نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک آیا تو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تک روزے رکھتے ہیں، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ایک ماحول بنتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور گھروں کے اندر ہماری خواتین بھی، مائیں اور بہنیں بھی ماشاءاللہ پورے اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کے کچھ حصے کی تلاوت کرتی ہیں، پورے 5 وقت کی نمازوں کا بھرپور اہتمام کرتی ہیں، سنتیں بھی پڑھتی ہیں، ذکر کرتے ہوئے ہر کام کرتی ہیں، کھانا پکانا ہے، افطاری تیار کرنا ہے، سحر میں اٹھنا ہے تو تہجد بھی پڑھتی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ خیر کا غلبہ ہوا، اللہ نے خیر کو پروان چڑھایا۔ ایسے ہی جمعہ کا مبارک دن آیا، صاف ستھرے پاک صاف نہا دھو کر پھر اس کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کی طرف، نماز کی طرف، جاگنے کی راتیں آئیں، اس کے اندر بھی ایسا ہی۔ یہ جو ہمارا مزاج بنتا ہے یہ خیر کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے، خیر کے پروان چڑھنے کے نتیجے میں یہ سب اعمال وجود میں آتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بات فرمائی گئی کہ انسان کے اندر جب خیر کا غلبہ ہو اور انسان اس خیر کے غلبے پر مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرتا رہے
ہمیشہ نیکیوں کی طرف، ہمیشہ اچھائیوں کی طرف اور ہمیشہ بھلائیوں کی طرف اپنے آپ کو لگاتا رہے تو اس کا ایمان وہ مضبوط ہوتا رہتا ہے، اس کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور اس قدر پختگی پیدا ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ انسانوں کا ایمان فرشتوں کے ایمان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتوں کے ایمان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایمان 3 قسم کا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اپ ہوتا رہتا ہے، ڈاؤن نہیں ہوتا، اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کا۔ انبیاء کا ایمان مستقل بڑھتا رہتا ہے، کمی نہیں آتی، ہمیشہ اضافے کی طرف رہتا ہے۔ اور دوسرا ایمان یا دوسری قسم ایمان کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے، وہ ہے فرشتوں کا ایمان، وہ ہے فرشتوں کا ایمان، ہمیشہ ایک لیول مینٹین رہتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ایمان کی وہ انسانوں کا ایمان ہے، کبھی بڑھتا ہے تو پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور کبھی گھٹتا ہے تو شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ خیر کے غلبے کی وجہ سے جو ہم اعمال کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں، یہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ اگر ایسا ہی کام کرتے رہے تو پھر ہمارا ایمان فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ کس سے آگے بڑھے گا؟ فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اگر بندہ اللہ کی نافرمانیوں پر آ جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے اور اللہ کی رضا والے کاموں میں آگے نہ بڑھے، اللہ کو غصہ دلانے والے اعمال کرے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ایمان اور انسان سے اس کا رزق نہیں چھینتے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو انسان سے اس کا رزق نہیں چھینتے، اپنی محبوبیت چھین لیتے ہیں، اپنا تقرب اللہ ختم فرما دیتے ہیں، اپنی نزدیکی جو اس کو عطا کرنی ہے وہ نزدیکی سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب ایمان اللہ نے عطا فرمایا تو ہمیشہ اپنے اس خیر کے غلبے کو پروان چڑھانا چاہیے اور برائی کے جذبے کو ہمیشہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج دشمنان اسلام کی طرف سے بے شمار جو ہمارے ایمان کو ختم کرنے، ایمان کو کمزور کرنے کی جو سازشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، ان میں ایک بڑا بھیانک ترین فتنہ اس دور میں موبائل کا فتنہ ہے۔ بولو بچوں، موبائل فتنہ ہے یا اچھی چیز ہے؟ پکا پکا فتنہ ہے، نہیں اچھی چیز ہے۔ دیکھو موبائل بوقت ضرورت جس کا جیسا استعمال کرنا ہے، اگر اس کو اسی زاویے تک استعمال کرے تو فائدے کی چیز ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ غلط استعمال آدمی کے لیے فتنے کا باعث بن جائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ ہم نے آج موبائل کے حوالے کر دیا۔ اچھا، موبائل کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز جو ہوتی ہے آج کل جو ہر ایک کے موبائل میں ہے، کیا ہے وہ؟ بولو۔ انٹرنیٹ، وائی فائی کنیکشن۔ نہیں، فون میں انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے تو فون کام کا ہے۔ فون میں انٹرنیٹ نہیں ہے، وائی فائی کنیکشن نہیں ہے تو فون کا وہ استعمال نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ ویڈیوز جو ہم نے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو گیلری کے اندر ہیں، جو فلاں جگہ پر ہے، یہ ویڈیوز ہم دیکھ کے اپنا وقت خراب کر رہے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز موبائل کے اندر آ گئی انٹرنیٹ۔ یہ انگلش ورڈ ہے انٹرنیٹ، اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟
آپ ماشاءاللہ اسکول کے بچے ہیں نا, اسکول پڑھنے والے بچے ہیں ماشاءاللہ. بولو انٹرنیٹ کا ترجمہ کیا ہے؟ انٹر کا مطلب جی, انٹر کا مطلب اندر, انٹر کا مطلب اندر. نیٹ بولے تو جالی. انٹرنیٹ کا مطلب ہے جال کے اندر. انٹرنیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جال کے اندر. ہاں, اب غور کر کے دیکھو کہ اس کا نام بھی جو رکھا گیا ہے, اگر ہم نام پر بھی غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جال ہے. اور جب شکاری شکار کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ جال لے کر کے جاتا نا. مچھلی کا شکار کرنے والا بھی جال لے کر جاتا, چڑیا کا, پرندوں کا شکار کرنے والا بھی اپنے ساتھ جال لے کر کے جاتا, بڑے جانور کا شکار کرنا ہے تو وہ بھی اپنے ساتھ جال لے کر کے جاتا. جب ایک مرتبہ وہ چیز جال کے اندر پھنس جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس سے نکل نہیں سکتی, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی اس کو تدبیر اللہ ذہن میں ڈال دے تو وہ اپنی حفاظت خود اختیاری کے نتیجے میں باہر نکل جائے. ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے ایک مرتبہ جال میں پھنسنے کے بعد نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے نا. اب ہمارے پاس جو موبائل کا استعمال ہے, بالخصوص ہماری مائیں اور بہنیں بھی بڑی توجہ سے سنیں کہ اس وقت میں موبائل کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے کم اور اپنے نقصان کے لیے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا. جن لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے وہ لوگ موبائل سے فائدہ اٹھا بھی رہے. بہت سارے لوگ موبائل سے لینگویجز سیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ فن سیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ کام سیکھتے ہیں. لیکن عمومی طور پر مسلمان معاشرے میں خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں, بڑے ہوں یا بچے ہوں, اس کے اندر جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس سے نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے. دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. یہ کام ہمارے پاس بڑے اہتمام سے کیا جا رہا. میں آپ کے سامنے ایک 6-7 نقصانات بتاتا ہوں موبائل فون کے غلط استعمال کے. 6 سے 7 آپ کے سامنے اس کے نقصانات ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا نقصان بے حیائی کا فروغ, بے حیائی عام ہونا, بے حیائی کا پھیلنا. جیسے آپ ایک چیز دیکھتے ہوں گے, جیسے ہی موبائل یہ بچوں کے ہاتھ میں اگر گیا تو بچے کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ ریلز. کیا دیکھتے ہیں؟ ریلز دیکھتے. اب آپ دیکھو ہر ریل پہلی ریل کے مقابلے میں الگ ہوتی. کسی ریل میں کوئی کرتب بازی کر رہا ہے, کوئی کہیں سے اچھل کے کہیں آ کے ٹھہر رہا, کوئی کچھ اور کر رہا, کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا, کوئی غلط بات اس کے اندر کہہ رہا. تو اب بچوں کے ان معصوم ذہنوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سادہ تختی ہے, اس پر جو چیز ایک مرتبہ لکھ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے واسطے لکھی ہوئی ہے. اب ماں باپ بھی یہ بول رہے ہیں کہ صاحب سو رہا نہیں, ہمیشہ رو رہا, کھا رہا نہیں, لہٰذا فون دے دو, اس کے بعد میں کھاتا بھی, سوتا بھی, سب کرتا. لیکن ان ریلز کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں کسی بھی بات کو مستقل مزاجی کے ساتھ رہنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایک ریل کے اندر کوئی ایک بات, دوسری ریل کے اندر دوسری بات, تو تھوڑی دیر پہلے ذہن کی کیفیت کچھ اور دوسری ریل کے اندر ذہن کی کیفیت کچھ اور ہو جا رہی ہے. ایک ریل آپ دیکھیں جس کے اندر آپ کو کسی غریب کی مدد کرنے کا جذبہ آیا, دوسری ریل آپ دیکھیں کسی بڑے کے ساتھ مذاق کرنے والی ویڈیو آ گئی. اب ان دونوں کے اندر تضاد ہے, دونوں کے اندر ٹکراؤ ہے. ایک ریل کے ذریعے سے دل کے اندر یا دماغ کے اندر ایک جذبہ آیا, دوسری ریل آئی, اس نے پہلے والے جذبے کو ختم کر دیا. تو مستقل مزاجی ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں رہ رہی. ریلز کا یہ نقصان ہے. اور عموماً بچے جو ریلز دیکھ رہے ہیں, ڈانس کے ریلز دیکھ رہے ہیں, ناچنے کے ریلز دیکھ رہے ہیں.
اور اس کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ رہی ہے، یا یوں سمجھو کہ آہستہ آہستہ سلو پائزن کی طرح بٹھائی جا رہی ہے کہ جب اتنا بچہ اتنی جو ہے نا اچھے طریقے سے ڈانس کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ بے حیائی کو فروغ دینا ہے، بے حیائی کو عام کرنا ہے. بے شمار لڑکیاں ویڈیوز کے اندر، ریلز کے اندر ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو دین و شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، حیا کے بھی خلاف، اور ہم باضابطہ ان کو دیکھ کے سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی ہمارے کو ریل اچھی دکھ گئی ہم اس کو لائک بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی فارورڈ کر رہے ہیں. بے شمار لوگ آج کل یہ ایک معمول بنا ہوا ہے، ہنسی مذاق اور جو ہے لافنگ والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ ساری ویڈیوز کو خاندانوں کے گروپ میں شیئر کرتے جا رہے ہیں. بچے بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے ذہن والے بچے جب ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ان سے متاثر ہو کر ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بچپن میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ٹی وی پر ایک سیریل آتا تھا شکتی مان، سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی جی. تو اب وہ بعض بچوں کو اس کی ایسی عادت ہو گئی، ایسی لت پڑ گئی کہ مدرسے میں رہتے ہوئے بھی وہ ٹائم کہیں دکان کو جانا ہے، کچھ کرنا ہے، یہ بول کر کے باہر جاتے تھے اور کہیں بھی کھڑے ہو کے چھپ چھپا کر کے وہاں سے وہ سیریل دیکھتے تھے. آپ نے اس موقع پر یعنی جو بڑے ہیں ہمارے ان لوگوں نے باضابطہ یہ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ اس میں جو کیریکٹر شکتیمان کا جو وہ پھرنے والا کام کرتا تھا، کئی بچے بلڈنگوں پہ چڑھ کے وہ کام کرنا شروع کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ یا تو ان کی موت ہو گئی یا پھر ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے. میں صرف یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ چھوٹے اور معصوم ذہن کے بچے جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ان کے دل و دماغ پر جو آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں بھی اس جیسا کرنا ہے. یہاں سے بے حیائی عام ہوتی ہے. طبیعتوں کے اندر جو ہے بڑوں کے ادب کے بارے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ویڈیوز کے اندر دیکھ رہے کہ کوئی بڑے بیٹھے ہوئے، چار چھوٹے بچے جا کے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں تو اب بچے بھی وہی کرنے کی جو ہے اپنے اندر ایک اسپرٹ پیدا کر رہے ہیں. ڈریسز اس کے اندر دیکھ لو، اس کے اندر کا فیشن دیکھ لو، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے والے اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے حیائی کا اور بے ادبی کا فروغ ہو رہا ہے، عام ہو رہی ہے یہ چیزیں. ایک نقصان یہ ہے. دوسرا نقصان، انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ میری، آپ کی، ہم ساروں کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ایک بولے اور ایک ٹائم بولے. یقیناً یہ دونوں چیزیں بھی بڑی قیمتی، یہ دونوں چیزیں بڑی قیمتی ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہمارا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے وقت، ٹائم. اور اللہ رب العزت نے وقت کی قسم بھی کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر واللیل اذا سجا والنہار اذا تجلی. دن اور رات کی بھی قسم کھائی اللہ رب العزت نے. موبائل کے استعمال کا جو دوسرا سب سے بڑا نقصان ہے وہ ہمارے وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع کرنا. وقت یوں ہی ضائع ہو جا رہا. لیے فون اور اسکرین پہ جو چل رہا وہ منظر دیکھتے گئے، رول کرتے گئے، اوپر نیچے کرتے گئے، اسکرول کرتے گئے. اب نئی نئی ریلز آئی، نئے نئے ویڈیوز آئے، وہ دیکھنے میں ہمارا بغیر کسی تردد کے گھنٹوں کا وقت نکل جا رہا اور ہمارے کو احساس تک نہیں ہو رہا. اور عام مزاج اس وقت میں یہ بنا ہوا ہے کہ یہ موبائل ہاتھ میں دے کے اگر آپ بچوں کو مٹھی بھی کھلائے تو بچے مٹھی بھی کھا لیتے. یہ حال ہے اس وقت. انہیں کھانے کی طرف نہیں دیکھ رہا، انہیں پانی کی طرف نہیں دیکھ رہا، ان کیا کھا رہا کیا نہیں کھا رہا اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اس کو بس یہ معلوم ہے میرے منہ کے سامنے نوالا آیا تو میرے کو منہ کھولنا ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے.
کیا کھلا رہی، کیا کھا رہا ہوں، کیسا کھانا ہے، کوئی چیز کی اس کو نہ فکر ہے نہ اس کا احساس ہے. اور بہت اہتمام کے ساتھ ہمارے مسلمان گھرانوں میں یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ بچوں کو کھاتے وقت باضابطہ اہتمام سے فون ہاتھ میں دیا جا رہا، یا تو ماں کا فون چلے جاتا یا گھر میں کوئی اور فون رکھا ہوا ہے وہ چلا جاتا. اب تو لوگ باضابطہ اس بات کو بہت بڑا کمال سمجھ رہے کہ باہر اگر کسی کے رشتہ دار رہ رہے تو بڑوں کے لیے فون بھیج رہے تو بچوں کے لیے ٹیب بھیج رہے. بچے ٹیب میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، کئی گھنٹے اس کے اندر ضائع ہو جا رہے ہیں. بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ نے جو ہے 30 سال تک ستو کھا کر اپنی زندگی گزاری. 30 سال تک. لوگوں نے پوچھا ان سے کہ بھئی 30 سال آپ بغیر کوئی جو ہے نا دوسری غذا کے صرف ستو پھانک کے، ستو بولے تو آٹا. پہلے ہمارے بچپن میں سنٹر کے سکولز بول کے چلتے تھے، جیسے آج آنگنواڑی سکول ہے، تو ان سکولوں میں ایک آٹا دیا جاتا تھا جس میں شکر بھی رہتی تھی اور کئی ساری چیزوں کا ملا ہوا وہ آٹا ہوتا تھا. سنٹر کا آٹا بولتے تھے. اس کو آٹے کو لا کے ڈائریکٹ کھا لیتے تھے. شکر وغیرہ ہوتی تھی اس میں تو اچھا بھی دکھتا تھا. وہ سنٹر کا آٹا جیسا ہے ویسے ہی سمجھو ستو یعنی جو کو جو ہے پسانا اور اس کے اندر کوئی چیز ملا کے ڈائریکٹ اس کو کھا لینا. تو ایک بزرگ 30 سال تک ایسا ہی ستو پھانک کے اپنی زندگی گزارے. لوگوں نے پوچھا ان سے 30 سال آپ ایسا گزار دیے، کیوں ایسا کرے آپ؟ بولے میں حساب لگایا، روٹی کھانے اور ستو کھانے کے درمیان میں روٹی توڑ کے میں اس کو چاب کے اس کو نگل کے اس کو پورا کھانے تک میرا اتنا وقت ضائع ہو رہا جس میں 70 بار سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں. تو میرے کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اتنا وقت بلا وجہ ضائع کر دوں، ویسٹ کر دوں، ویسٹ آف ٹائم کروں. میں اپنا ستو کھا لیا اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ گیا. تو پہلے لوگوں نے اپنے وقت کو یوں بچایا اور آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا اور اپنی نسلوں کا وقت آرام سے ضائع کر رہے ہیں. چیٹنگ شروع کرتے، کام کی نہ کاج کی، کام کی نہ کاج کی چیٹنگ. السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، الحمدللہ. کیا کھائے؟ کچھ بھی کھائے ہوں گے، اس سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ کیا پکائے؟ کوئی حاصل نہیں ہے اس میں. یہ ایسی بے شمار چیٹنگز ہیں جن چیٹنگز میں ایک بڑا وقت ضائع ہو رہا، بڑا وقت ضائع ہو رہا. کوئی اہم بات ہے، قیمتی بات ہے، ضروری بات ہے، وہ لکھ دیے، اس کا جواب دیکھ لیے، بات ختم ہو گئی. اب وہ ایک چیز کے عنوان پر فون اٹھتا لیکن اس میں دسیوں چیزیں ہم دیکھ لیتے، اس میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا. تو یہ دوسرا نقصان. تیسرا نقصان کیا ہے؟ صحت پر نیگیٹو اثرات کا پیدا ہو جانا، صحت خراب ہونا. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ موبائل کا زیادہ استعمال کرنے والوں کو ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور ذہنی تناؤ، ہمیشہ ٹینشن میں، ہمیشہ الجھنوں میں اور مینٹلی ہمیشہ ڈسٹرب رہنا، یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کئی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک بچی کو ہاسپٹل میں لا کے ایڈمٹ کرے اور وہ بچی نیند کے اندر ہی دیکھے ہوں گے ایسی ویڈیو. ہم کتا دیکھنے کے باوجود بھی ہم اثر نہیں لے رہے، کتا دیکھنے کے باوجود بھی ہم اثر نہیں لے رہے. کئی بیماریاں. یہ بھی ماہرین کہتے ہیں کہ موبائل کو لے کر مستقل بیٹھنے کی وجہ سے موٹاپے کی بیماری ہو جاتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. پہلے ایکٹیویٹیز ہوتی تھی بچوں کے کھیلنے کودنے کی، مستقل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. بچے جو ہے نا بھاگم دوڑی کھیلتے تھے، رننگ کرتے تھے اور کئی سارے کھیل تھے جس کے اندر جسم جو ہے ان کا جسم کی ورزش ہوتی تھی، جسم سے پسینہ نکلتا تھا اور پسینے کے ذریعے سے جو فاسد مادے ہیں وہ فاسد مادے خارج ہو جاتے تھے. لیکن آج بچے جب ایک مرتبہ گھر میں آئے تو پھر اگلے دن اسکول کا آٹو آ کے ہارن مارا تو ہی باہر نکل رہے.
ساری چیزیں ماں باپ لا کے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں. نہ ان کو چپس لینے کے لیے باہر جانا ہے، نہ کچھ اور کرنے کے لیے باہر جانا ہے. ساری محنتیں ماں باپ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ماں باپ کی اتنی ساری محنتوں کے باوجود ہمیں یہ احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں، ہم کم از کم ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناموری کا ذریعہ بننے والی اولاد بنے. ہم ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے والی اولاد بنے. نہ ہمارے ذہنوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا، نہ بڑوں کی طرف سے اس بات پر کوئی بچوں کی رہنمائی ہو رہی ہے. بچوں کی کوئی رہنمائی بڑوں کی طرف سے اس عنوان پر نہیں ہو رہی ہے. بڑے بھی ایک ٹائم سکیڈول طے ہو گیا کہ بھئی فلاں ٹائم میں سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے تو سب سے پہلے بچوں کے لیے ٹفن تیار کرنا، ان کو سب سے پہلے اسکول بھیجنا، ان کو نہلانا دھلانا، اسکول سے آنے کے بعد ان کے ہوم ورک کو دیکھ لینا، اس کے بعد عربی کو بھیجنا، اور تھوڑی دیر ادھر یہاں انہیں کھیل لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آدھا پون گھنٹہ اس کو موبائل دے دینا، اس کا ٹائم پاس ہو جاتا، پھر اس کے بعد رات ہوتی سو جاتا. اس کے علاوہ کوئی دوسری ایکٹیویٹیز ہمارے بچوں کی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ موبائل کے اس بیجا استعمال کے وجہ سے صحت پر بے شمار غلط اثرات پڑ رہے ہیں. بچے مستقل بیمار ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں یہ بڑے بڑے موٹے موٹے چشمے لگ رہے آنکھوں پہ. کئی کو مستقل سکرین کو دیکھتے ہوئے بیٹھنے کی وجہ سے، مستقل سکرین دیکھتے بیٹھے ہوئے. بعض بچے جو گیمز کے دیوانے ہیں، وہ اتنا گیمز کھیلنے کے عادی ہو گئے، فری فائر کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے ویسے. آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر معلوم، ایک آدھ نام معلوم میرے کو، وہ فری فائر کے نام سے اور بھی بے شمار ایسے گیمز ہیں جس میں خالی لڑنا مارنا، یہ بھی ایک سازش ہے کہ یا بچوں کے ذہنوں کو باضابطہ شروع سے ہی ایسا بنا دیا جائے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی اچھی بات نہ رہے، ہمیشہ کوئی خراب بات، بری بات، لڑنے اور جھگڑنے کی بات. بچے کھیل رہے ہیں شوق سے، اور باضابطہ اپنے دوستوں میں جا کے اس بات کا چرچا بھی کرتے، میں اتنے سٹیجاں پار کر دیا، بھائی آپ کتنے سٹیجاں پار کرے، میں یہ لیول تک پہنچ گیا، آپ کون سے لیول تک پہنچے. کرتے نہیں کرتے، بولتے نا دوستوں میں جا کے میں آج یہ لیول پار کر دیا، تم کتنے پار کرے، میں یہاں تک چلے گیا، آپ کہاں تک گئے. یہ ہمارا روزمرہ کے سوالات ہیں اپنے دوستوں سے. اور کسی زمانے میں سوالات یہ ہوتے تھے، میں اتنے سورے یاد کر لیا، آپ کتنے سورے یاد کر لیا. میرے کو نماز کا یہاں تک کا طریقہ یاد ہو گیا، اتنے اذکار نماز کے یاد ہو گئے، آپ کو کتنے یاد ہوئے. چلو آپ اور میں دونوں ایک دوسرے کو سنائیں گے، اگر میرے کو غلطی گئی آپ بولنا، آپ کو غلطی گئی میں بولتا ہوں. ایسا بولنے والے بچے الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. لیکن ہم فلاں جگہ ٹور پہ گئے تھے، ہم فلاں گیم میں یہاں تک پہنچ گئے، ہم کل وہاں گئے تھے، ہم یہاں کی مندی کھائے تھے، ہم وہاں کے دعوت میں گئے تھے. یہ بولنے والے روزانہ آپ کو ملیں گے، مستقل ملیں گے. جب ہمارا اندرونی مزاج دیندار نہیں بنے گا تو دین ہماری زندگیوں میں آئے گا کیسے؟ تو تیسرا نقصان ہے صحت پر اس کے برے اثرات کا پڑنا. چوتھا نقصان جو ماں باپ کی بھی شکایت ہے، ٹیچرز کی بھی شکایت ہے، خاندان والوں کی بھی شکایت ہے، تعلیمی میدان میں پستی کا شکار ہو جانا. تعلیمی میدان میں یعنی ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہو گیا کہ ہم بس پڑھنے کے اندر بالکل کمزور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، پی پی 1 پی پی 2 کے اندر اے گریڈ آ رہا تھا، فرسٹ میں آنے کے بعد میں بی گریڈ ہو گیا، سیکنڈ تھرڈ میں آنے تک سی گریڈ ہو گیا، ففتھ 5 میں آئے تک، سکسٹھ میں ففتھ میں آئے تک ڈی گریڈ ہو جا رہا. کیوں؟ بولے صاحب ہمارے کو میتھس کا کوئی سم سمجھ میں نہیں آ رہا، سائنس اور بایولوجی اور دوسری جو اور سبجیکٹس ہیں ہمارے کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. تیلگو ہمارے کو لکھنے نہیں آ رہا، تیلگو ہمارے کو ریڈنگ نہیں آ رہی، انگلش میں بات کرنا ہمارے کو نہیں آ رہا. یہ ہے تعلیمی اعتبار سے بالکل پستی کا شکار. ایسے بڑے بڑے اسکولز میں ماشاءاللہ ہمارے والدین ہمارے کو ڈالے ہوئے ہیں کہ جس کی فیسیں بہت اعلیٰ ہیں، بڑی بڑی فیسیں ہیں،
وہ بڑی بڑی فیسیں دے کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قابل بنے، اچھا پڑھیں، ان کی دنیا بھی بھلی ہو، ان کی آخرت بھی بھلی ہو، اس لیے صبح میں اسکول کا انتظام آپ کے لیے کیا اور شام میں یہ مدرسے میں آپ کے لیے دینی تعلیم کا انتظام والدین کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ موبائل کے پیچھے پڑ کے ہم اتنا موبائل کے دیوانے ہو گئے، موبائل کے عاشق بن گئے کہ ہمارا تعلیمی لیول اور ایجوکیشن ہمارا جو ہونا چاہیے جس انداز کا، وہ لیول پر ہم پہنچے ہی نہیں۔ 5th میں آ گئے، 6th میں آ گئے، میتھس کے سمس ہمارے سے حل نہیں ہو رہے، ایڈیشن، سپریکشن، ڈیوائڈ، یہ ملٹیپلائی، یہ آ رہا ہی نہیں ہمارے کو، اب تک نہیں سیکھے، ٹیبلز یاد نہیں ہے، اب تک ٹیبلز یاد نہیں ہے۔ اور انگلش کا گرامر، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، پریزنٹ ٹینس، اس کے بارے میں بھی ہماری کوئی نالج نہیں ہے۔ سائنس سمجھ میں نہیں آ رہا، سوشل سمجھ میں نہیں آ رہا، جو ہے ملک کے جو ہے کتنے صوبے ہیں یہ نہیں معلوم، اور کون سے صوبے کا کون راجدھانی ہے، کون کیپٹل ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ سوال کروں؟ یہ ہمارا تعلیمی نظام ہو جا رہا، بالکل کمزور، تعلیمی اعتبار سے ہم کمزور۔ اچھا آپ ایک اور چیز غور کر کے دیکھو، آپ خاص طور سے سرپرستوں کی بھی توجہ چاہوں گا کہ اسکول میں باضابطہ ہم اتنی مہنگی فیسیں دے کر کے پڑھا رہے ہیں، اسکول پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے بچے کو ٹیوشن کی ضرورت ہے، اسکول پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے بچے کو ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو کہیں ٹیوشن کی ضرورت پڑے۔ ایک تو وہ اخلاص ہے جو پڑھانے والوں کا ہوتا ہے، ایک وہ محنتیں اور فکریں ہیں جو پڑھانے والے اپنے دل کی محنتوں کو ان بچوں پر لگاتے ہیں۔ اس لیے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو آپ دیکھو، بیٹے آپ کون سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ فلانے مدرسے میں، صوت القرآن میں۔ اچھا ٹیوشن بھی پڑھتے کیا؟ بولے نہیں، ہمارے کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، مدرسے میں اتنا اچھا پڑھا دے رہے ہمارے کو کہ کہیں ٹیوشن جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ وکاس اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بولے وہ چیتنیا میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ بولے وہ فلانے MS میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹیوشن؟ ہاں گھر کے پاس ہے، وہاں جاتے ہیں ہم ٹیوشن۔ تو تعلیمی اعتبار سے یہ بہت بڑی پستی ہے جو موبائل کے بیجا اور غلط استعمال کی وجہ سے آج ہماری نسلوں کو پیش آ رہی۔ کتنے نقصان ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا۔ پانچواں نقصان غلط باتوں کی اشاعت، غلط باتیں عام کرنا، بے ثبوت کے، بے دلیل کے ایسی کئی باتیں ہیں جو واٹس ایپ پر، فیس بک پر آتی ہے اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کے آگے بڑھاتے ہیں، ثواب سمجھ کے آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی تحقیق نہیں کرتے علماء سے، کوئی معلومات نہیں کرتے، کوئی یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس آیا نیچے رہتا پلیز شیئر، اب شیئر کرنا ہم ثواب سمجھ کے مستقل شیئر کرتے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے بھی میسیجز آتے کہ جو سب سے پہلے رمضان المبارک کی خوشخبری دیں گا، رمضان شروع ہونے کے بارے میں کسی کو بولیں گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب سوچو ذرا کامن سینس سے کہ خالی رمضان شروع ہو رہا بول کے بولے تو جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، جنت واجب ہو جاتی، مگر اتنے اہتمام سے یہ گروپوں میں میسج جو ہے نا فارورڈ ہوتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ بھائی سب سے بڑی نیکی تو یہی ہے ہماری۔ تو پھر ایک کام کرنا، نماز، روزہ، یہ سب کہیں کو خالی 4-5 موبائل خریدنا، جہاں دیکھو وہاں شیئر فارورڈ کرتے رہنا، سب سے بڑے نیکیاں تو ہم ہی کما رہے ہیں۔ یہ ہے غلط باتوں کی اشاعت، اور ان غلط باتوں کے آنے پر کوئی تحقیق ہماری نہیں ہوتی، اس بارے میں ہم کوئی جو ہے معلومات حاصل نہیں کرتے، بس آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری سمجھ کے ہم آگے بڑھاتے رہتے۔ 5 نقصان ہو گئے۔ 6واں نقصان خاندان کے افراد سے لا تعلقی، خاندان کے افراد سے لا تعلقی، یعنی رشتہ داروں سے جو تعلق ہونا چاہیے، ملنے جلنے والوں سے جو ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، وہ ہمارے اچھے تعلقات باقی نہیں رہتے۔
آج ہم موبائل کے اندر دور بیٹھنے والوں سے تو روزانہ بات کر رہے ہیں، مستقل بات کر رہے ہیں، لیکن ان دور بیٹھنے والوں سے بات کرنے کے نتیجے میں قریب رہنے والوں کو نظر انداز کر دے رہے ہیں۔ ایک بچے سے کسی جگہ سوال کیا گیا، وہ پوچھا گیا کہ بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے ایک بڑا معصوم سا جواب دیا، میں اپنے امی اور ابو کے ہاتھ کا موبائل بننا چاہتا ہوں۔ بچے سے سوال کرے کہ بیٹے آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے؟ بولے صاحب بڑے ہو کے کچھ بننا نہیں ہے میرے کو، امی ابو کے ہاتھ کا موبائل بننا چاہ رہا ہوں۔ پوچھے کیوں؟ بولے ہمارے امی ابو جتنی مرتبہ موبائل لیتے ہمارے کو اتنی بار دیکھتے بھی نہیں، ہمارے امی ابو جتنے بار موبائل لیتے اتنے بار ہمارے کو دیکھتے ہی نہیں۔ آج گھروں کا جو ماحول ہے کہ بچے والد سے بیگانہ، بیوی اپنے شوہر سے بیزار اور شوہر اپنی بیوی سے بیزار، اس کا سب سے بڑا جو وجہ ہے وہ یہ ہمارا موبائل۔ ایک ماحول بنایا جائے ہر گھر کے اندر، بولنے والا بھی اس پر عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہیں، کہ اپنے گھروں میں یہ نظام بنایا جائے کہ جیسے ہی آپ کی اپنے گھر میں انٹری ہو جائے، شوہر کی ہو، بچوں کی ہو، یہ بچے آ جائیں گھر تو ماں، یہ سارے لوگ جو کوئی گھر کے اندر داخل ہو اپنا تعلق موبائل سے بالکل ختم کر دیں۔ فون کی گھنٹی بجے اٹھائے بات کرے، بات ختم ہو گئی، نہ ہمارے کو اب آگے جا کے وہاں واٹس ایپ پر وہ کرنا ہے، نہ کوئی چیٹ کرنا ہے، اور نہ کوئی دوسرے سوشل سائٹس پر جا کر اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل دلا کر بڑے خوش ہیں کہ ہمارے بچوں کو تو موبائل چلانا آ گیا اور فلاں آ گیا اور یہ آ گیا، لیکن اسی موبائل نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا اور ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر گویا ہم نے ان کو ایسی آزادی دے دی، وہ بند کمرے میں ہے مگر پوری دنیا ان کے ارد گرد ہے۔ وہ بند کمروں میں ہے اور بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے، ان کے موبائل کی چیٹنگ کیا ہے، وہ کس سے بات کر رہی ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج بے شمار مسلمان بچیاں ارتداد کا شکار ہوتی جا رہی ہیں، بے شمار مسلمان بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی۔ بولے صاحب کالج فرینڈ ہے، کالج کے اندر ہماری بات چیت ہوتی، کلاس میٹ ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بات چیت ہوئی، بات چیت ہوتے ہوتے وہ بات چیت کوئی دوسرا رخ اختیار کر گئی، اور پھر بالآخر یہ نوبت آ گئی کہ وہ مسلمان بچی جس کے پیدا ہونے پر اس کے کان میں اذان دی گئی اور دوسرے کان میں اقامت دی گئی، صحابیات کے ناموں میں سے بڑا اچھا اور بہترین اس کا نام تجویز کیا گیا، اس کے ماں باپ نے اس کی نماز کا خیال کیا، اس کو نماز سکھائی، اس کے دینی تعلیم کا انتظام کیا، اس کو قرآن پڑھایا، لیکن بالآخر یہ موبائل کی دین ہے اور موبائل کی یہ خرافات ہے کہ ان کے ہاتھوں میں جب موبائل گیا تو پھر ان کے عشق و معاشقے ایسی ایسی جگہوں پر چلے، انہوں نے نہ تو مذہب دیکھا، انہوں نے نہ تو دھرم دیکھا، انہوں نے ذات پات نہیں دیکھی، بس آنکھوں پر محبت کی ایسی اندھی پٹی لگا لی کہ اپنے ماں کو بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑ دیا، خاندان قبیلے کو چھوڑ دیا، اور ایک کے لیے 100 رشتوں کو قربان کر کے چلے، ایک کے لیے 100 رشتوں کو قربان کر کے چلے گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ ان 100 رشتوں کو قربان کر کے چلے گئے، 4 سال 5 سال 9 سال ان کے ساتھ زندگی گزار دیے، 2 سے 3 ان کی اولادیں ہو گئی، اور اس کے بعد وہی عاشق جس نے جان دینے تک کا وعدہ کر دیا تھا، زندگی بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کر دیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ ہر میدان میں آگے رہوں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، یہ ساری جو میٹھی میٹھی باتیں اس نے کی، 12 سال 9 سال زندگی گزارا، 3 اس کی اولادیں ہو گئی، اور
9 سال کے بعد اپنی اس بیوی کو جو مسلمان مذہب کی تھی، مسلمان بچی تھی، غیر کے مذہب کو قبول کر کے چلے گئی، حتیٰ کہ اس بچی نے اس پر اتنا اعتماد کر دیا، ایک تو خاندان کے 100 رشتوں کو بھی چھوڑ دیا، اور سب سے بڑی چیز جو ایمان اور اسلام اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کو بھی اس نے قربان کر دیا اور اس کے مذہب کو قبول کر لیا، اور پھر اس کے مذہب کو قبول کر کے اس سے 3-4 اولادیں اس نے اس کو دے دی۔ لیکن ان کافروں کے دلوں میں کوئی رحم، کوئی جذبہ اور کوئی جو ہے ہمدردی والا مزاج نہیں ہے۔ 12 سال کے بعد اپنی اس بیوی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں ڈالا، اور 4 بچوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریج میں رکھے، جا کے اقبال جرم کرا کے ہاں میں مار دیا۔ یہ نہیں ہمارے ملک کے حالات ہیں، شہروں کے حالات ہیں۔ یہ بات ہماری بچیوں کے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو سبز باغ آپ کو دکھائے جاتے ہیں ہاتھوں میں، جو آپ کو جنت بتائی جاتی ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، خدا کی قسم یاد رکھنا، دنیا کے اندر اولاد کے لیے ان کے ماں باپ اور ماں باپ کے بعد ان کے صحیح استاد سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ماں باپ سب سے پہلے مخلص ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے ان کے معلم کا، ان کے استاذ کا۔ وہ معلم اور وہ استاذ جو واقعتاً اس کی فکر کرنے والا، اس کی دنیا اور آخرت کی سوچ رکھنے والا اگر کوئی استاد ہے تو وہ اس کے حق میں مخلص ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت دنیا کا کوئی رشتہ مخلص نہیں، کوئی رشتہ مخلص نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھٹی خرابی ہے خاندان کے افراد سے لا تعلقی، اور اگر یہ یاد رکھو کہ وہ رشتہ نبھ بھی گیا، جس بچی نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کیا، لیکن اگر اس کی موت نہیں ہوئی، اگر اس نے اس کو صرف چھوڑ دیا، تو اس کے بعد اس بچی کے پاس یہ منہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے گھر واپسی کر سکے، اپنے ماں باپ کے پاس آ سکے، اس کے پاس یہ منہ بھی باقی نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اچھے گھرانے کی بچی، بہت بڑے اچھے گھرانے کی بچی، مسلمان، دیندار، اور روزانہ اس کے کالج کو جانے اور یونیورسٹی کو جانے کے لیے اس کے ماں باپ نے ایک کار کا انتظام کیا، اور پھر ایک ڈرائیور کو باضابطہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد وہ روزانہ وہ ڈرائیور اس کو لے کر جاتا اور واپس لا کر کے چھوڑتا۔ لمبا عرصہ گزر گیا، 2-3 سال کا۔ جب اس کی گریجویشن کمپلیٹ ہو گئی تو ماں باپ نے اب یہ چاہا کہ اس بچی کا اب رشتہ کر دیا جائے، نکاح کر دیا جائے۔ ماں باپ رشتہ دیکھنا شروع کر دیے۔ جب بچی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ماں باپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، تو وہ بچی اپنے والدہ کے پاس آئی اور آ کر یہ کہنے لگی کہ امی اب میرے لیے رشتہ مت دیکھو آپ۔ تو والدہ کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیوں بول رہی؟ پھر تھوڑے دن ہوئے، رشتے دیکھنا جو سلسلہ چل رہا تھا، دوسری مرتبہ جا کے اپنے والد کو بولی کہ میرے لیے رشتے مت دیکھو آپ۔ تو والد نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے اپنا رشتہ جو ہے خود طے کر لیا، میں نے اپنا رشتہ خود طے کر لیا۔ تو والد نے اس سے پوچھا کہ بھائی کون ہے جس سے آپ نے وہ رشتہ طے کر دیا؟ کہا وہ جو مجھے روزانہ لے کر جاتا اور واپس لے کر آتا، وہ ڈرائیور، میں نے اس سے اپنا رشتہ طے کر لیا ہے، میں اسی سے نکاح کروں گی۔ ماں باپ بہت سمجھائے، لڑکی نہیں مانی۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز کی محبت ذہن و دماغ پر چڑھ جاتی ہے تو ہر سمجھانے والا دشمن نظر آتا ہے، ہر سمجھانے والا دشمن نظر آتا ہے۔ ماں باپ نے لاکھ سمجھایا، نہیں سمجھی۔ باپ نے اس کا سامان اس کو تیار کروا دیا، کہا یہ آپ کا سامان ہے، اب دوبارہ آپ اس گھر میں آنے کے لائق نہیں، دوبارہ آپ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ بہرحال گھر سے نکل گئی جوش میں، اور جا کر کے اس آدمی کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے نکاح کا، مسلمان آدمی تھا، ایسا بھی نہیں کہ غیر مسلم تھا، مسلمان تھا، لڑکی بھی مسلمان، لڑکا بھی مسلمان۔ رشتہ ہوا، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اچھی زندگی گزر رہی۔ ایک عرصے کے بعد اس کے کوئی رشتہ داروں سے مارکیٹ میں اور بازار میں ملاقات ہوئی، مارکیٹ میں اور بازار میں ملاقات ہوئی۔ تو ان رشتہ داروں نے کہا کہ بھائی بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، چلو
گھر کو تو چلو ہمارے گھر کو لے کر آئے, رشتہ دار لے کر کے آئے اور لائے, گھر میں لا کر کے بٹھائے, چائے پانی کا انتظام کیا. اب وہ لڑکی جب وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی تو بیٹھنے کے بعد سے جو رونا شروع کی تو مستقل رو رہی ہے. تو رشتہ داروں نے اس سے وجہ پوچھی کہ بھئی کیوں رو رہے ہو, کیا وجہ ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہی رشتہ داروں نے پوچھا کہ شاید امی ابا کی یاد آ رہی. کہا امی ابا کی تو یاد آتی ہے مگر وہ مسئلہ نہیں ہے جو میں رو رہی ہوں. کہا گھر میں کچھ حالات ٹائٹ ہے, فائنانشیل کچھ مسئلہ ہے. کہا نہیں فائنانشیل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی بڑا اچھا ہے. پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں نے ایک دن اپنے شوہر کو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ میرا شوہر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے. اس کی بھی 2 بیٹیاں ہیں, جو لڑکی بھاگ کر چلی گئی تھی اس کی بھی 2 بیٹیاں ہیں. تو نماز پڑھنے کے بعد اس باپ نے جب دونوں ہاتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا شروع کی, تو دعا شروع کرنے کے بعد جب جو اس نے مانگنا تھا اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگ لیا, اور اس کے بعد اخیر میں یہ دعا کی کہ اے اللہ میری بچیوں کی حفاظت کرنا, یہ اپنے گھر سے ایسے بھاگ کر نہ آئے جیسے اس کی ماں بھاگ کر آئی ہے. یہ باپ کے جملے ہیں, اور یہ وہی باپ ہے جب وہ بچی یعنی اس کی بیوی اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, دامن پکڑا, اس کے ساتھ زندگی کر رہا ہے, پرسکون زندگی گزار رہا ہے. لیکن یہ باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں جب اللہ سے دعا کر رہا ہے تو یہ دعا کر رہا کہ اے اللہ میری بچیاں اپنی ماں کی طرح گھر سے بھاگ کر شادی نہ کریں. یہ باپ کی تمنا ہے, اور اس باپ کی تمنا ہے جس کی بیوی خود گھر سے بھاگ کر آ کر اس کے ساتھ نکاح میں شریک ہوئی اور اس کا جو ہے شریک حیات بنی. لیکن وہ باپ یہ دعا کر رہا, وہ عورت جو رو رہی تھی اپنے رشتہ داروں کے گھر میں وہ اسی شوہر کی بیوی ہے. اس نے کہا کہ جب میں نے اپنے شوہر سے یہ جملے سنے تو میں یہ سمجھ گئی کہ بھاگ کر جانے والی بچی کی نہ تو اس کے شوہر کی نگاہوں میں کوئی عزت باقی رہتی ہے, ماں باپ کی نگاہوں میں تو بہرحال عزت ختم ہی ہو جاتی. آج بھوت چڑھا ہوا ہے بھاگ جانے کا. ایک تو بھاگ جانے کا بھوت چڑھا ہوا ہے, دوسرے نعوذ باللہ ہزارہا مرتبہ نعوذ باللہ ایمان اور اسلام کو خیرآباد کہہ دینے اور چھوڑ دینے تک کو بھی ہماری لڑکیاں جو ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھ رہی, بڑی آسانی کے ساتھ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی. اپنے دین و ایمان کا کیا سودا کر رہی ہے, بلکہ یوں سمجھو کہ اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہی ہے, اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہی. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے 4 کام بہرحال ہر والدین کو کرنے چاہیے. یہ تو نقصانات ہو گئے. پہلا نقصان بے حیائی کا فروغ, دوسرا نقصان وقت کا ضیاع, تیسرا نقصان صحت پر منفی اثرات, نیگیٹو اثرات, بیماریوں کا آنا, تعلیمی میدان میں پستی کا شکار ہو جانا اور غلط معلومات کی اشاعت کا عام ہونا, اور خاندانی افراد سے, خاندانی لوگوں سے لا تعلقی کا بڑھ جانا. یہ 6 نقصانات میں نے آپ کو بتائے. 4 طریقے وہ ہیں جن سے جو ہے آدمی عمل کرے تو بچ سکتا ہے. نمبر 1, قرآن پاک نے ایک حکم مردوں کو الگ مخاطب کر کے دیا, عورتوں کو بھی الگ مخاطب کر کے دیا. حالانکہ مزاج قرآن کا یہ ہے کہ جہاں حکم دینے کی بات آتی ہے تو قرآن مردوں کو مخاطب بناتا ہے, عورتوں کو نہیں مخاطب بناتا. صاف صاف مردوں کو جو ہے مخاطب بنا دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. قرآن کا یہ مزاج ہے کہ احکام کے معاملے میں قرآن نے مردوں کو مخاطب بنایا, عورتوں کو ان کے تابع کر دیا. لیکن ایک حکم قرآن نے دیا وہ مردوں کو بھی الگ مخاطب بنا کر کے دیا, عورتوں کو بھی الگ مخاطب بنا کر کے دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهم. کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, نگاہوں کو نیچے رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو.
لوگوں نے سوال کیا کہ نگاہ کے نیچے رکھنے سے شرمگاہ کی حفاظت کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا جب نگاہیں آوارہ نہیں ہوں گی تو دل منتشر نہیں ہوگا، خیالات ناپاک نہیں ہوں گے، اور جب خیالات ناپاک نہیں ہوں گے، دل منتشر نہیں ہوگا، تو آدمی کی عزت، اس کی آبرو خود بخود محفوظ رہے۔ یہ صاف حکم دیا گیا، مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ موبائل جب دیکھتے ہو تو کئی ایسے مناظر ہیں جن مناظر میں آدمی آنکھوں کا گناہ کر بیٹھتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، چاہے مرد دیکھے چاہے عورت دیکھے، نامحرم کو دیکھنا یہ فرمایا آنکھوں کا زنا ہے، چاہے وہ مرد دیکھے یا عورت دیکھے۔ تو پہلا انتظام یہ کرنا ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، موبائل میں ہی نہیں، راہ چلتے ہوئے بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ بات حدیث میں فرمائی گئی، جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، اللہ اس کے دل میں نور ایمان پیدا فرماتے ہیں اور عبادات کی لذت اس کو دنیا میں محسوس ہوتی ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، حدیث میں فرمایا گیا انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے حقوق انسان کے اوپر عائد ہیں۔ اسی میں فرمایا ولی جسدی کا علیہ کا حق ولی عینی کا علیہ کا حق، کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ جو پورا ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ نگاہیں وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے رب راضی ہوتا ہے، وہ نہ دیکھے جس سے دیکھنے سے رب ناخوش ہوتا ہے۔ کان وہ سنے جس کے سننے سے رب خوش ہوتا ہے، وہ نہ سنے جس کے سننے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ یہ جسم کے ہر عضو کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ جسم کے ہر عضو کو اللہ کی مرضیات کے تابع بنا کر چلا جائے۔ تو جسم کا بھی حق ہے، اور جسم کے حق کا مطلب یہ ہے کہ نگاہوں کے ساتھ کوئی، یعنی نگاہوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے، کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنے، زبان سے کوئی غلط بات نہ بولے، ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کرے، پاؤں غلط مقامات کی طرف نہ جائے۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور یہ سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو ہم سے سوال ہوگا، جواب ہم نہیں دیں گے، ہماری زبان پر تو تالے پڑ جائیں گے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون۔ تیسرا جو طریقہ ہے، ماں باپ اپنے اولاد کو موبائل دے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی نگرانی اپنے اوپر لازم کریں، اپنے بچوں کے، اپنے بچیوں کے موبائل کی نگرانی لازمی طور پر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ سے ہی سوال ہوگا اولاد کے نیکی کا بھی اور اولاد کی برائی کا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بچہ بالغ ہو جائے اور پھر اس کی وہ ضرورت جو اس کے لیے اس وقت ضروری ہے پوری نہ ہو، اور وہ غلط راستے پر پڑ جائے، تو اس کا سوال ماں باپ سے ہوگا۔ اس کی نیکی کا بھی سوال ماں باپ سے، برائی کا بھی سوال ماں باپ سے۔ تو یہ ذمہ داری ہے اپنے والدین کی کہ اپنے بچوں کے فون کی باضابطہ نگرانی کریں، ان کے چیٹس کو جو ہے چیک کریں، اور ان کے سوشل میڈیا سائٹس پر جا کر دیکھیں کہ بھئی کیا ہے، وہ لوگ کن سے رابطے میں ہیں، کن سے رابطے میں ہے، کن سے ان کی بات چیت اور چیٹنگ ہے۔ واٹس ایپ چیک کریں، واقعی یہ تعلیم کے نام پر دیا گیا فون تعلیم میں استعمال ہو رہا، یا تعلیم کے نام پہ اپنے لیے جہنم خریدی جا رہی۔ اور آخری جو گزارش ہے کہ موبائل ہو یا پھر جو ہے لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، یہ اگر بچوں کو تعلیم کے عنوان پر دیا جائے، بند کمروں میں نہ دیا جائے، بند کمروں میں نہ دیا جائے، بلکہ باضابطہ گھر کے اندر ایک ایسا مقام تیار کیا جائے کہ وہاں بیٹھنے والوں کو ہر وقت ہر منٹ اس بات کا خطرہ لاحق ہو کہ کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے اور ہمارے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر اس کی نگاہ پڑ سکتی۔ تو بچوں کے لیے اگر یہ چیز دینے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو ایسا انتظام کیا جائے
ایسا انتظام کیا جائے کہ اگر آپ ان کو یوں پابند بنائیں کہ بھئی یہ دہلان میں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے، یہ ہال میں بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک جو ہے ان کی حفاظت بھی ہو اور ان کی نگرانی بھی ہو۔ اور اگر آپ نے ان کو بالکل پرائیویسی دینے کے نام پر ان کو بالکل چھوڑ دیا تو پھر وہ پرائیویسی میں کیا چیز ہو رہی ہے نہ آپ واقف ہے، نہ گھر کا کوئی اور فرد واقف ہے، اور پھر نتیجہ کوئی ایسی چیز کا سامنے نہ آئے کہ جس کے بارے میں ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس لیے یہ موبائل جہاں اس کے اندر خیر کا بھی پہلو ہے، شر کا پہلو بھی ہے، خیر والے پہلو کو اختیار کریں، شر والے پہلو سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کا مطلب ہی یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی طبیعت میں تقوی کی طرف بھی جو ہے الہام کیا اور گناہوں کی طرف بھی الہام کیا۔ قد افلح من زکاها، اب جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہوا۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی وہ نقصان اٹھانے والا ہو گئے۔ تو یہ بہرحال قرآن پاک کی آیت کے ذریعے سے اور موبائل کے استعمال سے متعلق جو باتیں عرض کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری طبیعتوں میں خیر کے غلبے کو، خیر کے جذبے کو مستقل پروان چڑھائے، اور شر کے جذبے کو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے طبیعتوں کے اندر کم کر دے، ہمیں رحمان کے بندے بنا دے، شیطان کا بندہ بننے سے ہماری اور امت کے ایک ایک فرد کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، سب کی حفاظت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجلس میں جو باتیں یا اللہ آپ نے ذہن میں ڈالی اور آپ نے کہلوائیں، اے اللہ کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اے اللہ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ باطل کی جو کوششیں ہیں، باطل کی جو سازشیں ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اس سے ہمیں چوکنا رہنے اور اپنے دین و ایمان کا اور اپنے یا اللہ زندگی کا اور اپنی دنیا اور آخرت کو یا اللہ بچائے رکھنے کا یا اللہ ہمیں ایسا یا اللہ ملکہ عطا فرمائیے کہ یا اللہ سازشوں میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے یا اللہ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے یا اللہ اس ادارے میں جو محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ بچوں کی تعلیم کا اور یا اللہ بڑی عورتوں کی، خواتین کی تعلیم کا، مومناتی کورس کا یا اللہ جو انتظام ہے، اے اللہ اپنے کرم سے یا اللہ اس میں خوب برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے پڑھنے والوں کو یا اللہ علم نافع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان بچوں کو یا اللہ دینی اعتبار سے بھی اللہ سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ اسکول میں جا کر یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ یہاں آ کر دین سیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کا دین بھی محفوظ رہے اور ان کی دنیا بھی اللہ بڑی شاندار اور کامیاب ہو۔ اے اللہ ایسی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ادارے کی جو ضروریات ہیں، اے اللہ غیب سے یا اللہ اس کی انتظامات کا یا اللہ آپ یا اللہ تکفل فرما دیجئے۔ اے اللہ ان ضروریات کو یا اللہ آپ جلد از جلد پورا فرما دیجئے۔ لوگوں کے قلوب کو یا اللہ اس کی طرف مائل فرما دیجئے۔ اے اللہ پڑھانے والوں کو بھی یا اللہ اپنے شایان شان بدلہ عنایت فرمائیے، پڑھنے والوں کو بھی اللہ دین و ایمان سے اللہ مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے دور دور سے ہماری مائیں اور بہنیں آ کر کے یا اللہ یہاں شریک ہوتی ہیں، یا اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائیے اور جو باتیں ہوں یا اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے گھروں کی عورتوں کو یا اللہ دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری گھروں کی بیٹیوں کو دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ گھر میں رہنے والی خواتین کو دیندار بنا دیجئے۔
اے اللہ مرد کی دینداری یا اللہ گھر کی دہلیز تک رہتی ہے، عورت کی دینداری گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اے اللہ ہر گھر کے اندر دیندار عورتوں کو یا اللہ دینی جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ وائرل فیور کے اندر مبتلا ہیں، چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو یا اللہ اپنے فضل سے اور اپنے خزانے شفا سے یا اللہ صحت، عافیت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ جو پریشان حال ہے یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجئے، جو بے نکاح کے ہیں یا اللہ نیک اور صالح جوڑوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے مرحومین گزر چکے ہیں یا اللہ اپنے کرم سے تمام کی یا اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ بالخصوص مالن بیگم صاحبہ یا اللہ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ نظر صاحب یا اللہ ان کی اہلیہ ہے یا اللہ ان کی بھی بال بال یا اللہ آپ مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا جن کا ہم پر حق بنتا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے یا اللہ آپ ان تمام کی یا اللہ حاجتوں اور ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ یا اللہ ان کے مقاصد حسنہ میں ان کو کامیابی نصیب فرما دیجئے، جو مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ اپنی شایع نشان عنایت فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔